لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله أربع من كن فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوبا بدلها الله حسنات صلوات پڑھیں پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر منا بیگم بنت ناصر علی خان، نصیر البی بی بنت وحید حسین مرحومین کی روح کو ایصال فرماتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد کہ جس حدیث کو سرنامے سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ کے نبی اصول زندگی کو بیان کر رہے ہیں اور زندگی سے مربوط چند باتوں کو عرض کر رہے ہیں. نبی کا ارشاد ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ 4 باتیں پائی گئیں، ولو یہ کہ وہ انسان گنہگار ہی کیوں نہ ہو، تو بدلہ اللہ حسنات، تو اللہ اس کے خطاؤں کو مٹا دے گا. صرف اللہ اس کے گناہوں کو خطاؤں کو مٹائے گا ہی نہیں بلکہ اس کی جگہ نیکیاں لکھ دے گا. یہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہو رہا ہے اگر کسی کے یہاں چند باتیں پائی گئیں اور یہ 4 باتیں پائی گئیں تو اللہ اس کے خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اس کے غلطیوں کو اس کے نام اعمال سے محو کر کے اس کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دیتا ہے. پہلی بات الصدق، یعنی زندگی کے اصول میں سے ایک بنیادی چیز جو انسان کے گزشتہ گناہوں کو مٹا دے اور اس کی جگہ کے اوپر پھر انسان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں، وہ پہلی چیز ہے انسان کا سچا ہونا. اسی لیے معصوم کا فرمان ہے من صدق لسانہ زکا عملہ. اگر کوئی انسان زبان کا سچا ہے زکا عملہ تو وہ کردار کا بھی پاک و پاکیزہ ہو جائے گا. یعنی زبان کی سچائی انسان کے کردار میں اثر ڈالتی ہے. زبان کا سچا یعنی کردار کا پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر ہو جائے گا. اسی لیے جب جناب لقمان حکیم سے پوچھا گیا یہ بتائیے آپ کو حکمت کہاں سے ملی، پورا ایک سورہ لقمان کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہے، اور جب حکمت قرآن میں بولا جاتا ہے کہ جناب لقمان کو اللہ نے حکمت دی ہے تو حکمت کا مطلب ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے علم و معرفت عطا فرمایا، یہ پہلا معنی. ایک دوسرا معنی یہ ہے حکمت عطا فرمائی یعنی زہد و تقوی دیا، یہ دوسرا معنی. تیسرا معنی بھی حکمت کا یہ ہے
حکمت عطا کی ہے، یعنی اچھا اخلاق دیا ہے۔ یہ 3 معنی۔ چوتھی بات یہ بھی حکمت میں ہے کہ اللہ نے لقمان کو حکمت عطا کی، یعنی اللہ نے جناب لقمان کے قلب کو نورانی بنایا، یعنی روح کو طیب و طاہر بنایا۔ بس کلمہ حکمت ایک کلمہ ہے، مگر معارف کا سمندر اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ حکمت یعنی علم و معرفت، حکمت یعنی زہد و تقوی، حکمت یعنی اچھا اخلاق، حکمت یعنی قلب کا نورانی ہو جانا۔ اب جب جناب لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے آپ کو حکمت کہاں سے ملی، یعنی علم و معرفت کہاں سے ملا؟ پہلی بات، آپ کو زہد و تقوی جیسی عظیم نعمت کہاں سے ملی؟ یہ دوسری بات، صاحب خلق حسن آپ کہاں سے بنے، یا آپ کا قلب کیسے نورانی ہوا؟ تو جناب لقمان حکیم نے کئی باتیں بتائیں، جن میں سے ایک بات یہ کہی کہ جب سے میں نے خیمہ حیات میں قدم رکھا ہے، میں نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ کا سہارا نہیں لیا ہے، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے مجھے علم و حکمت و معرفت و زہد و تقوی و اچھا اخلاق اور میرے قلب کو نورانی بنا دیا ہے۔ اتنا اہم مرحلہ ہے انسان کا زبان کے اعتبار سے سچا ہونا۔ اب غور کریے گا، ایک مرے ہوئے انسان اور زندہ انسان میں کیا فرق ہے؟ ایک مرے ہوئے انسان میں اور ایک زندہ انسان میں کیا فرق ہے، اور زندگی کی پہچان کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ میں کیسے سمجھوں کہ میں زندہ ہوں یا زندہ نہیں ہوں؟ زندگی کی ایک پہچان یہ ہے کہ اگر میں کسی سے کوئی بات کہوں تو وہ میری بات پر اعتماد کرے، یہ ایک پہچان ہے۔ یعنی اگر ایک انسان کسی سے گفتگو کرے اور سامنے والا اس کی بات پہ بالکل اعتماد نہ کرے تو حدیث کہتی ہے کہ پھر اسے اپنے کو زندہ نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے کو مرا ہوا سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ مرے ہوئے کے اوپر لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، سماج اور معاشرے میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کچھ لوگ سچ بولتے ہیں۔ جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ مرکز خلائق بن جاتے ہیں، لوگ ان کے ارد گرد جمع ہونے لگتے ہیں، لوگ ان کی باتوں پہ اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، پھر جھوٹے انسان پہ کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ اسی لیے میرے مولا نے ارشاد فرمایا، المیت والکذاب سواء، اللہ اللہ کا مرا ہوا انسان اور جھوٹا انسان دونوں برابر ہیں۔ کیوں آقا؟ کا مرا ہوا انسان اور جھوٹا انسان دونوں برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک زندہ انسان کی مردہ پہ فضیلت کیا ہے؟ یعنی اگر ایک انسان یہاں کے اوپر کوئی مردہ ہو اور ہم اور آپ زندہ ہیں تو کس بنیاد کے اوپر ہم اس سے افضل ہیں؟ یعنی جو انسان دنیا سے چلا جائے، جو انسان مر جائے اور ہم اور آپ زندہ ہیں، تو اگر میں کہوں میں اس سے افضل ہوں تو کس بنیاد کے اوپر مرے ہوئے انسان سے ایک زندہ انسان افضل ہے؟ کہا اگر سماج اور معاشرے میں میری بات کا اعتبار ہے، لوگ میری بات پہ اعتماد کرتے ہیں، لوگ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تب تو میں زندہ کہا جاؤں گا، وگرنہ اگر سماج اور معاشرے میں میری بات پر اعتماد نہ کیا جائے تو مجھ میں اور مرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، جھوٹا انسان وہ ہوتا ہے جو سب کچھ کر لے پر اس کی بات پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا، الکذاب والمیت سواء، جھوٹا اور مرا ہوا انسان یہ دونوں برابر ہیں۔ کیوں آقا؟ کہا فإن فضیلت الحی علی المیت، ایک زندہ انسان کی مرے ہوئے انسان پہ فضیلت یہ ہے کہ الثقۃ بہ، اس زندہ انسان کی بات پہ اعتماد کیا جا سکے۔
یعنی اگر کسی انسان کی بات پہ کوئی اعتماد کر لے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں مجھ میں زندگی پائی جاتی ہے۔ اور اعتماد کہاں سے آتا ہے؟ کب میری بات پہ لوگ اعتماد کریں گے؟ جب زندگی میں یہ دیکھیں گے کہ یہ انسان سچا ہے۔ سچ کے ذریعے سے اعتماد آتا ہے سماج و معاشرے میں۔ اور اعتماد جاتا کہاں سے ہے؟ جب انسان، ایک میں مثال دوں تاکہ اپنی بات کو واضح کر سکوں۔ آپ انصاف سے بتائیے، آپ کسی رائٹر کی کتاب پڑھیے، دیکھا کہ کتاب پڑھ رہے ہیں، 2-3 صفحہ پڑھا، ایک جھوٹ، پھر آگے بڑھے پھر اس میں جھوٹ، پھر آگے بڑھے پھر جھوٹ۔ آپ انصاف سے بتائیے اس رائٹر کی آپ کتاب پڑھیں گے؟ بالکل نہیں پڑھیں گے، کہا یہ جھوٹا رائٹر ہے۔ اب جو وہ بات صحیح بھی لکھے گا اس پہ بھی اعتماد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سچا انسان ہو تو اس کی بات کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے۔ پس جھوٹ سماج اور معاشرے سے اعتماد کو ختم کرتا ہے، اور صداقت سماج اور معاشرے میں اعتبار پیدا کرتی ہے۔ یعنی سچ، اگر انسان سچا ہے نا تو ہر فرد اس کے اوپر اعتماد کرے گا، کچھ بھی ہو جائے یہ انسان جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اسی بات کو میرے مولا نے کہا ہے کہ مرا ہوا انسان اور جھوٹا انسان دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ ایک زندہ انسان کی مرے ہوئے انسان پہ فضیلت یہ ہے کہ اگر وہ بولے تو اس پہ اعتماد کیا جا سکے۔ اگر اعتماد نہ کیا جائے کسی پہ تو چل پھر تو رہا ہوتا ہے پر اسے چلتی پھرتی لاش سمجھنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد۔ اب آپ دیکھیں نا یہ کتنا اہم مرحلہ ہے، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، اگر تم زندگی میں سچ بولو، اگر تم صرف سچائی کو اصول زندگی بنا لو تو تمہاری زندگی میں جو کمیاں ہیں، آ جائیں ادھر آ جائیں، ایک صلوات پڑھتے بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے کہ اگر تم اصول زندگی میں، پہلی کتنی اہم بات ہے، زندگی کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہر حالت میں ہم سچ بولیں گے، کبھی بھی سچ کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ آپ یہ بتائیے دنیا کے حکمراں جب اپنے اطراف و جوانب میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اور کربلا میں جب سید الشہداء نے اپنے اطراف جمع کیے اپنے اصحاب کو تو میرے امام کا کیا کردار تھا؟ جب دنیا کے سیاستداں اور دنیا کے حکمراں اپنے پاس کسی لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو طرح طرح کے وعدے دیتے ہیں، فتح و ظفر کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، پوسٹ و کرسی و مقامات کے وعدے دیے جاتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو جمع کیا جا سکے۔ مگر حسین نے کس بنیاد پہ جمع کیا تھا؟ کیسی صاف بیانی تھی، جگہ جگہ سید الشہداء نے کہا کہ کسی کو یہ خیال نہ رہے کہ حسین کو حکومت مل جائے گی تو کوئی پوسٹ کی خاطر، کوئی کرسی کی خاطر، کوئی مال دنیا کی خاطر آ جائے۔ سید الشہداء نے تو واضح لفظوں میں کہا من کان باذلا فینا محجتہ فلیرحل معنا، جو ہماری راہ میں خون دینا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے گا، کوئی دھوکے میں نہ رہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اب آپ یہ بتائیے ایک انسان جھوٹا ہے اور ایک انسان سچا ہے، دونوں میں آپ کو پتہ ہے کیا فرق ہے؟ جھوٹا انسان کبھی بھی شجاع ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی شجاع ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو چیز انسان کو شجاع بناتی ہے وہ سچائی ہے، وہ صداقت ہے۔ جھوٹا انسان تو زندگی بھر ڈرا رہے گا، کیوں ڈرا رہے گا؟ کب میرا جھوٹ فاش ہو جائے۔ ہاں پس جو چیز انسان کو بزدل بناتی ہے نا وہ جھوٹ ہے، اور جو چیز انسان کو شجاع بناتی ہے وہ سچائی ہے۔ ہم اور آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا ہے سچائی میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ خدا کی قسم اگر انسان سچا ہے اور اکیلا ہی کیوں نہ ہو تب بھی پوری دنیا پہ بھاری ہوگا۔ ایک سچا انسان اکیلا ہی کیوں نہ ہو، تاریخ میں کربلا کی اتنی واضح
مثال ہے. آپ یہ بتائیے روز عاشور کم از کم 30,000 کا تو مجمع تھا. کیا یہ اپنے لوگ تھے؟ کیا یہ اپنے لوگ تھے؟ یہ تو سب کے سب دشمن تھے نا. تو جب امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے کے سے اترے اور اونٹ کی سواری پہ سوار ہوئے، اس میں بھی 2 پیغام تھا. اس لیے کہ گھوڑے کی سواری جنگ کی سواری ہوتی ہے اور اونٹ کی سواری صلح کی سواری ہے. اونٹ بلند ہوتا ہے تو اس سے بات دور تک پہنچے گی. اونٹ پہ سوار ہو کے امام علی مقام نے خطبے دیے اور اسی 30,000 کی فوج سے یہ پوچھا، یہ بتاؤ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ اچھا، تو کوئی بول دیتا کہ آپ کی یہ خطا ہے. اصل بات یہ ہے کہ حسین کو اتنی شجاعت کہاں سے آئی؟ آپ ظاہری اعتبار سے تو دیکھیے نا، اعتقاد کی دنیا سے ہٹ کے دیکھیے ذرا سا، کیسے حسین کو اما 30,000 کے منہ میں قفل لگے تھے. کوئی ایک بول دیتا، ان کے دہن میں تالے لگے ہوئے تھے. کہا بتاؤ تو کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا؟ پھر کہا کیا حلال محمدی کو حرام کیا؟ پھر میرے امام نے کہا کیا میں نے کسی کو خراش لگائی ہے؟ پورے مجمع میں سناٹا، پورے مجمع میں سناٹا. کیا چیز تھی جو 30,000 کی فوج کو خاموش کیے ہوئے تھی؟ اور حسین سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے. سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے تھے. اسی لیے تو جوش نے کہا تھا قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین. سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. ایسے انسان سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. آخر وہ کیا چیز تھی جو 30,000 کی فوج کو خاموش کیے ہوئے تھے؟ خدا کی قسم حسین کیا وہ کون سی بات تھی؟ آپ کو پتا ہے، اگر انسان سچا ہو، اگر انسان مومن ہو، اگر انسان پاک و پاکیزہ ہو، اگر انسان کے پاس نفس مطمئنہ پایا جائے نا، تو مجروح ہی کیوں نہ ہو، زخمی ہی کیوں نہ ہو، خستہ ہی کیوں نہ ہو، 6 مہینے سے سفر ہی میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر انسان سچا ہے نا تو خدا کی قسم سچائی میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ اکیلا ہوگا مگر 30,000 کی فوج کو پیچھے جانے پہ مجبور کر دے گا. اکیلا ہوگا اور 30,000 کی، یہ حسین کی صداقت ہی تو تھی جو 30,000 سے، بھئی یہ 30,000 خاموش نہ تھے. بھئی تم کوئی تو عیب بتا دیتے حسین میں. یہ میرے حسین کا کمال ہے، اللہ اللہ، یہ میرے امام کا کمال ہے جو دشمنوں سے اپنے بے خطا ہونے کا اعتراف کرا دے. اسی کو حسین کہا جاتا ہے، اسی کو حسین کہا جاتا ہے جو کر حیدری میں حسین بے خطا ہوں. اللہ اللہ، آپ دیکھیں نا اتنا اہم مرحلہ ہے، لیکن آپ ذرا سماج اور معاشرے کو تو دیکھیے، جھوٹ کتنا رائج ہوا ہے آج کے زمانے میں. اور سماج اور معاشرے میں جیسے کوئی خوش مزہ اور اچھی چاکلیٹ کھا لی جائے، جیسے کوئی مزیدار اچھی ٹافی، کوئی اچھے چاکلیٹ جیسے کھائی جاتی، اس سے بھی آسانی کے ساتھ انسان جھوٹ بولتا ہے. جو چیز انسان کی شخصیت کو فنا کر دے. آپ کو پتہ ہے جو انسان اندر سے جتنا زیادہ عصمت کا مالک ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ سچا ہوتا ہے. یعنی انسان سچ نہیں بولتا ہے،
سچ بول کے اپنی شخصیت کو بتاتا ہے، بہت غور کریے گا، سچ بول کے اپنی شخصیت کو، دونوں چیزیں ہیں، جھوٹ نہیں بولتا ہے، اپنی پستی کا اعلان کرتا ہے۔ وہ کیسے آپ انصاف سے بتائیے، اگر جگ میں پانی ہو، میرے ہاتھ میں ایک جگ ہو اور اس میں پانی ہو اور اسے میں اڈیلوں تو چائے نکلے گی یا پانی نکلے گا؟ آپ بتائیے کیا نکلے گا؟ بھئی جگ میں پانی تھا، اب اسے اڈیل رہا ہوں تو چائے نکلے گی یا پانی نکلے گا؟ پانی نکلے گا۔ کیوں پانی نکلے گا؟ اس لیے کہ ظرف میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے باہر آتی ہے۔ بھئی قاعدہ تو یہی ہے نا، ظرف میں، برتن میں جو چیز ہوگی وہی اس سے باہر آئے گی۔ تو قلب ہمارا ظرف ہے، قلب کی مثال اس جگ جیسی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے قلب کے ظرف میں رکھا کیا ہے؟ جو چیز ہمارے قلب کے ظرف میں ہے وہی ہماری زبان سے باہر آئے گا۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا ہے تکلموا تعرفوا، بولو پہچانے جاؤ گے، اس لیے کہ انسان کی زبان اس کی شخصیت کا پتہ بتاتی ہے۔ اگر انسان کی زبان سے سچ نکل رہا ہے تو یہ سچ نہیں نکل رہا ہے، سچ بول کے اپنی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہے، سچ بول کے اپنی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہے، اور جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بول کے خوب سے باطن کا اعلان کرتا ہے۔ یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ میرا ظرف گندا ہے، ظرف میں یہی ہے، اسی لیے یہی چیزیں باہر آتی ہیں۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبون تحت لسانه، بولو پہچانے جاؤ گے۔ ہر انسان اپنی زبان تلے چھپا ہوا ہے، ہر انسان اپنی زبان تلے چھپا ہوا ہے۔ اسی لیے علماء اخلاق نے دوست بنانے کے جو معیارات بتائے ہیں، کہا اگر کسی کو دوست بنانا ہو تو 2-3 مرتبہ اسے غصہ دلاؤ، 2-3 مرتبہ کم سے کم اسے غصہ دلاؤ۔ اگر 2-3 مرتبہ غصہ دلایا اور زبان پہ گندے الفاظ نہ آئے، بہت توجہ کریے گا، اس لیے کہ ظرف میں جو ہوگا وہی تو باہر آئے گا۔ کہا اگر 2-3 مرتبہ تم نے غصہ دلایا اسے اور زبان پہ گندے الفاظ نہ آئے تو سمجھ لینا اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اسے دوست بنا لیا جائے، اسے دوست بنا لیا جائے۔ اب آپ نے دیکھا پہلی چیز، اگر زندگی کے اصول بدل دیے جائے نا تو زمین کے اوپر رہ کے یہی زمین بہشت کا ٹکڑا بن جائے گی۔ پہلی چیز سچ بولا کرو، پہلی بات سچ بولنا چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ ہے یہ حدیث یہ کہنا چاہتی ہے، سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میری فلاں غلط عادت نہیں چھوٹ رہی ہے، حدیث کہتی ہے کہ تم سچ بولو اللہ تمہاری غلط عادتوں کو چھوڑا دے گا۔ عجیب بات ہے، آپ ذرا غور تو کریں، یعنی میری بری عادتیں کب چھوٹیں گی؟ پہلا راستہ سچ بولو، کہا سچ بولو، غلط عادتوں کو ہم چھوڑا دیں گے، یہ ہمارا کام ہے، اور صرف چھوڑائیں گے نہیں، اس کی جگہ کے اوپر نیکیاں لکھ دیں گے، اس کی جگہ پہ یہ کریم پروردگار کا وعدہ ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے۔ آپ نے دیکھا اسی لیے سماج اور معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ایاک و مصاحبۃ الکذاب، جھوٹوں کو اپنا دوست نہ بنایا کرو۔ کا جو لوگ سماج اور معاشرے میں جھوٹ بولتے ہیں انہیں دوست نہ بناؤ۔ کیوں جھوٹوں کو دوست نہ بنایا جائے؟ آپ کو پتہ ہے جھوٹا انسان کیا کرتا ہے؟ جھوٹا انسان بہت توجہ کریے گا، حقیقت کو بدل دیتا ہے، خاک کو سونا بتاتا ہے۔ بھائی جھوٹا انسان خاک کو سونا بتاتا ہے، اور سونے کو کیا کرتا ہے؟ خاک بتاتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے جھوٹے کے ساتھ رہیے گا تو حقیقت تک پہنچ پائیے گا یا نہیں؟ جھوٹا انسان کبھی حقیقت کو دکھاتا ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ پہنچیں گے؟ نہ اللہ تک پہنچیں گے، نہ رسول اللہ تک پہنچیں گے، نہ دین تک پہنچیں گے، نہ مذہب تک پہنچیں گے۔ روایت کے الفاظ ہیں، جب کوئی ڈرائیونگ کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، آپ نے تجربہ کیا ہوگا، آپ چلا رہے گاڑی اور دکھ رہا ہے پانی،
سڑک پہ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو دور سے ہمیں اس کو سراب کہتے ہیں، پانی نظر آتا ہے، کیا پانی ہوتا ہے؟ آپ قریب جائیے تو دیکھیں سوکھی سڑک ہے، پھر دور دکھتا ہے پھر پانی جیسا، پھر آپ قریب گئے تو دیکھا کہ نہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ کہا جھوٹے انسان کی مثال اسی سراب جیسی ہے، کہا اسی سراب جیسی ہے، اللہ اللہ، اسی سراب ہوتی ہے صاف زمین، دکھتا ہے پانی، دکھتا ہے پانی کا، ایاکا ومصاحبۃ الکذاب، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا ان کے ساتھ ہرگز نہ رہنا، نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، اپنے دوست نہ بنانا، اس لیے کہ وہ حقیقت کو بدل دیتا ہے، وہ حقیقت کو بدل دیتا ہے، سچ کو جھوٹ کر دیتا ہے، جھوٹ کو سچ کر دیتا ہے۔ لیکن آپ ذرا سماج اور معاشرے کی صورتحال تو دیکھیے گا، جب ہمارے اور آپ کے دروازے پہ آتا ہے، اس موبائل نے تو اور بھی جھوٹ بولوایا ہے، اس موبائل نے کتنا جھوٹ بولوایا، اس نے نہ، اس کا عیب نہیں ہے، ہم نے بولا ہے، وہ تو جاندار تو ہے نہیں، بولا تو ہم نے ہے نا۔ ہاں موبائل کو ذریعہ بنایا ہے جھوٹ بولنے کا، جھوٹ بولنے کا، اور یہاں تک جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ماں باپ اپنے ہی بیٹے کو سکھاتے، تربیت دیتے ہیں، ٹریننگ، جھوٹ بولنے کی ٹریننگ ماں باپ دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ بتائیے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ماں باپ ٹریننگ دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کوئی دروازے پہ آیا تو کہا کہ جاؤ کہہ دو پاپا نہیں ہے، کہہ دو پاپا نہیں ہے۔ وہ بھی آتا ہے، کہتا ہے پاپا کہہ رہے ہیں، پاپا نہیں ہے، یہی تو کہتا ہے پاپا کہہ رہے ہیں، پاپا۔ بچہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ جی سچ بول رہا ہے نا۔ یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ سچ بول کے بہت بڑا پیغام دیا اس نے، بہت بڑا پیغام دیا۔ وہ سامنے والے کو سچ بول کے ایک پیغام دیا کہ میرے بابا کی روح تو گندی ہو چکی ہے، میرے بابا کی روح گندی ہو گئی، ابھی تک میری پاک و پاکیزہ ہے، ابھی تک میری پاک و پاکیزہ ہے، پر میرے بابا مجھے بھی اپنے ہی جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ سچ بول کے تو یہی کہتا ہے نا، کہا زندگی میں سچ بولا کرو۔ آپ یہ بتائیے، دین نے پیسے مانگے ہم سے؟ کیا دین نے پیسہ مانگا؟ کیا یہ غریب نہیں دے سکتا، سچ نہیں بول سکتا؟ ایسی چیز دین نے مانگی ہے، غریب وہ بھی دے سکتا ہے، امیر وہ بھی دے سکتا ہے، بوڑھا وہ بھی دے سکتا ہے، جوان وہ بھی دے سکتا ہے، بچہ بھی دے سکتا ہے۔ کہا سچ بولو، سچ بولو، اللہ اللہ۔ کہا اگر تم سچ بولو گے تو ہم تمہارے گزشتہ خطاؤں کو مٹا دیں گے، ہم بھول جائیں گے۔ کہا صرف مٹائیں گے نہیں، اس کی جگہ پہ تمہارے نام اعمال میں اچھائیاں لکھ دیں گے۔ یہ پہلی چیز زندگی سے مربوط باتیں ہیں۔ یقیناً انسان کی زندگیوں میں یہ جو مشکلات ہیں نا، اس کے بنیادی اسباب ہم ہی سب ہیں، جن میں سے ایک یہی جھوٹ کا سہارا لینا، جھوٹ کا سہارا لینا، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، پس پیغمبر کی حدیث یہ ہوئی کہ اگر تمہارے اندر 4 باتیں پائی گئیں تو ہم، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تمہارے گزشتہ گناہوں کو مٹا کے اس کی جگہ کے اوپر اچھائیاں لکھ دیں گے۔ پہلی چیز الصدق، پہلی چیز الصدق۔ اگر تمہاری زبان سچی رہی، تم سچے رہے، تو ہم تمہارے خطاؤں کو مٹائیں گے اور اس کی جگہ پہ اچھائیاں لکھیں گے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات الحیا، دوسری بات حیا۔ اگر تمہارے ہاں شرم و حیا ہے، شرم و حیا، کس سے حیا؟ کس سے حیا؟ رمضان المبارک میں پہلے جب ہم لوگ یہاں پڑھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ہوٹلوں پہ پردے پڑے رہتے تھے، ہوٹلوں پہ پردے پڑے رہتے تھے، یعنی تھوڑی بہت حیا تھی۔ بھئی ہوٹل کھلا ہوا ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں، چلیے اس میں آ کے چھپ کے کوئی چائے وائے پی لے گا۔ اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟
یہ پردے بھی ہٹے اور پینے والے سب کے سامنے. بھئی ہم سے حیا نہ کرو تو اللہ سے حیا کر لیتے, مذہب سے حیا کر لیتے کہ میرا تعلق مذہب اہل بیت سے ہے, قرآن سے حیا کر لیتے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں جس نے روزے کی بات کہی ہے. اللہ سے حیا, رسول اللہ سے حیا, قرآن سے حیا, مذہب سے حیا کر لیتے میرا تعلق مذہب اہل بیت سے ہے. لوگوں سے اگر حیا نہیں تو آپ کو پتہ ہے کتنے کھلم کھلا ماہ مبارک رمضان کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے. یہ حیا ہے یا بے حیائی ہے؟ آپ یہ بتائیے کیا چیز تھی جو حر کو علیہ السلام بنا لے گئی؟ کیا چیز تھی جو حر کو آج ہم علیہ السلام کہتے ہیں؟ جب لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا تو امام حسین نے ایک جملہ یہی تو کہا تھا, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. تو پلٹ کے کہہ دیتا نا حر. آپ بتائیے حر نے کیا کہا؟ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو یہی جملہ میں آپ کے کہہ دیتا تھا. کس سے حیا تھی حر کو؟ حسین کی ماں سے. غور کیا آپ نے؟ کہا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو یہی جملہ میں آپ سے کہتا, مگر میں کیا کروں, آپ کی ماں فاطمہ ہے. خدا کی قسم مادر حسین سے حیا حر کو علیہ السلام بنا لے گئی. حر کو علیہ السلام بنا لے گئی. کہا اگر انسان کے ہاں, یہ بتائیے یہ جو ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں یہ حیا لے کر آتے ہیں یا بے حیا پیدا ہوتے ہیں؟ چاہے بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو, یہ اللہ کے یہاں سے حیا لے کے آتے ہیں یا بے حیا پیدا ہوتے ہیں؟ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ہر بچہ حیا لے کر آتا ہے. اللہ اللہ. پھر اس کی حیا کو کون چھینتا ہے؟ ماں باپ اسے بے حیا بناتے, سماج اسے بے حیا بناتا ہے, سوسائٹی اسے بے حیا بناتی ہے, لباس اسے بے حیا بناتے ہیں, لباس اسے بے حیا بناتے ہیں. وگرنہ کوئی بھی بچہ بے حیا پیدا نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, ہر بچہ حیا لے کر آتا ہے. آپ ذرا سا مال پہ جائیے, دکانوں پہ جائیے, آپ کو اللہ نے بیٹا بھی دیا اور بیٹی بھی دی ہے, اور بیٹی کے کپڑے لینے جائیے آپ, اور آپ ڈھونڈتے رہیے فلاں آستین کے. اب آستین تو چھوڑ دیجئے, صرف ایک دھاگا ہے بس, صرف ایک دھاگا جو یہاں باندھ دیا جائے. اس سے کیا, اسی سے تو حیا جاتی ہے, اسی سے تو حیا جاتی ہے. یہی چیزیں انسان کو بے حیا بناتی ہیں. آپ کو میں حدیث پڑھ کے واضح کرنا چاہوں گا. میرے معصوم امام کا فرمان ہے, الایمان والحیاء مقرونان فی قرن. ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ اگر حیا ہے تو دین ہے, اگر دین ہے تو حیا ہے, دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اللہ اللہ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کے پاس ایمان ہو اور حیا نہ ہو, ممکن نہیں. حیا ہو ایمان نہ ہو یہ بھی ممکن نہیں, دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. اور پھر حدیث نے کہا اگر ان میں سے کوئی ایک چلا گیا تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے دشمن نے ہم سے کیسے ہمارا دین چھینا ہے؟ کہا کیسے دین چھینا ہے دشمن نے؟ ہم کو دین نہیں چھینا, کہا حیا لے لو. کہا ان سے حیا لے لو, اس لیے کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں. ایک چیز کو لے لو, حیا لے لو, انہیں بے حیا کر دو, بے دین خود بخود ہو جائیں گے. آپ انصاف سے بتائیے, جس انسان کے پاس حیا نہ ہو وہ کچھ بھی تو کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. آپ کا فرمان ہے اگر 1,24,000 نبیوں کی باتوں کو ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں, یہ نبی کی حدیث ہے, تو وہ جملہ یہ ہوگا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر حیا نہیں تو جو دل چاہے کرو.
بھئی اگر حیا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے نا، اگر انسان کو نہ دین سے حیا، نہ مذہب سے حیا، نہ شریعت سے حیا، نہ اللہ سے حیا، نہ لوگوں سے حیا، تو جو پھر دو دل چاہے کرے۔ آپ کو پتہ ہے کیسے انسان پہچانا جاتا ہے کس کے اندر حیا ہے یا حیا نہیں ہے؟ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اگر انسان کے پاس جو بچہ حیا لے کر آتا ہے نا، آج کا جو لباس ہے، لباس بنائے کس لیے گئے تھے؟ آپ یہ بتائیے، لباس کس لیے بنائے گئے تھے؟ لباس تو اس لیے بنایا گیا تھا، اور خاص طور سے ہمارے ہندوستان کی تہذیب میں آپ یہ دیکھیے، ہمارے جو پرانے علماء تھے پیجامے کتنے چوڑے چوڑے پہنتے تھے، جتنا چوڑا آج میرا کرتا نہیں اتنے چوڑا تو ان کا ایک پیجامہ ہوتا تھا۔ اور آج بھی ہمارے ہندوستان کی تہذیب میں دامن دیکھیے، گھٹنے کے نیچے تک خواتین کے دوپٹے 2 میٹر سے بڑے ہوتے نہیں۔ یہ ہماری تہذیب میں اچھا لباس کیوں بنایا گیا؟ ہوتے تھے۔ لباس کیوں بنایا گیا تھا؟ لباس کیوں بنایا گیا تھا؟ لباس اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ بدن کا نشیب و فراز ڈھک جائے، اس کے لیے نہ بنا گیا تھا لباس، نہ یہ کہ لباس اس کے لیے تھا کہ بدن کا نشیب و فراز ظاہر ہو، اس کے لیے لباس نہیں بنایا گیا تھا۔ لباس تو نشیب و فراز کو چھپانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ مگر آج لباس کیسا ہے؟ چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، یہ بھی تو حیا کو چھینتا ہے، یہ بھی تو حیا کو چھینتا ہے، یہ بھی تو انسان کو بے حیا۔ اگر انسان، اسی لیے میرے امام نے کہا ہے الحیاء سبب الی کل جمیل۔ یہ جو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے سے ڈر ہے، ہماری بیٹی سے ڈر ہے، ہماری بیٹی سے مجھے خطرہ ہے، بیٹے سے خطرہ ہے، جی ہاں آج کے زمانے میں خطرہ ہے، اور بالکل ہر ایک باپ کو متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ کیوں نہ خطرہ ہو؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی حیا کو باقی نہیں رکھا ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ تم صرف زندگی میں ایک کام کرو، جو بچہ حیا لے کر آتا ہے اس کی حیا کو باقی رکھ دو۔ جو حیا لے کر آتا ہے، اگر میں دین کے اعتبار سے بتاؤں، اکیلا انسان ہو اور اکیلے کمرے میں ہو، کوئی نہ ہو، صرف اکیلا انسان ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، یہ بتائیے لباس پہننا واجب ہے اس پہ؟ اکیلے کمرے میں بغیر لباس کے رہ سکتا ہے، مگر رہتا ہے کوئی؟ کیا چیز اس سے کہتی ہے لباس پہنو؟ دین تو کہتا ہے بغیر لباس کے رہ سکتے ہو۔ دین تو کہتا ہے کہ اگر اکیلا کمرہ ہے اور تم اکیلے ہو تو لباس پہننے بغیر بھی رہ سکتے ہو، مگر انسان لباس پہنتا ہے، کیوں پہنے ہوتا ہے؟ اس سے اس کی حیا کہتی ہے کہ لباس پہنو، اس کے حیا کہتی ہے کہ کیا کرو؟ لباس پہنو۔ حیا لباس پہنائے رہتی ہے۔ آپ توجہ کریے گا، اگر انسان کے اندر حیا باقی ہے نا تو زبان آنکھ پاک ہو جاتی ہے۔ بہت توجہ کریے گا، اگر انسان کے یہاں حیا باقی ہے نا تو پہلے آنکھ اس کی پاک ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہ اگر کسی کو پہچان نہ ہو اس انسان کے یہاں حیا پائی جاتی ہے یا نہیں تو اس کی آنکھ پہلے دیکھا کرو۔ آنکھ پہ کیسے؟ حدیث پڑھتا ہوں، موضع الحیاء العینان، جہاں سے انسان کو پہچانا جاتا ہے کہ حیا ہے یا نہیں، وہ اس کی دونوں آنکھیں ہیں۔ اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہوا کرو تو نظروں کو جھکائے رہا کرو۔ یہ ایک حیادار انسان کی پہچان ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ بس آپ غور تو کریں، ایک حیا اگر ہمارے اندر باقی رہی تو ہماری آنکھیں پاک ہو جاتی ہیں۔ اللہ اللہ۔ دوسری بات، زبان پاک ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ اپنے بچوں کو اپنی ہی زبان سے گندے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، یا جن لوگوں کی زبان پہ گندے الفاظ آتے ہیں، یہ زبان کا گندا ہونا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اس کے یہاں حیا کم ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں نا؟ یعنی اگر زبان اچھی ہے تو زبان اچھی بتاتی ہے کہ حیادار انسان ہے۔ زبان کا اچھا ہونا حیا کی علامت ہے۔ آنکھوں کا پاکیزگی، بس اگر حیا آ گئی تو آنکھ پاک و پاکیزہ، حیا باقی
رکھی ہے تو زبان پاک و پاکیزہ، زبان اچھی رہے گی۔ اسی لیے میرے چوتھے امام نے یہ کہا ہے کہ دیکھو پیار سے بولا کرو۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے وجود میں زبان وہ ٹکڑا ہے گوشت کا جس میں ہڈی نہیں ہے، یہ بدن میں وہ ٹکڑا ہے جس میں ہڈی نہیں ہے۔ کیوں نہیں رکھی اللہ نے ہڈی؟ کیوں نہیں رکھی زبان میں؟ کیوں نہیں ہڈی رکھی بھائی؟ رکھ دیتا، ہڈی رکھ دیتا، کیا مشکل تھی؟ مگر گوشت کا وہ ٹکڑا جس میں ہڈی نہیں ہے۔ قدرت کو ناپسند ہے سختی بیان میں، رکھی نہیں ہے اس لیے ہڈی زبان میں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد۔ کہا قدرت کو ناپسند ہے سختی بیان میں، رکھی نہیں ہے اس لیے ہڈی زبان میں۔ آپ ذرا غور تو کریں، یہ جو ہم کبھی بھاگتے ہیں فلاں تعویذ والے کے پاس، فلاں گنڈے والے کے پاس، اس کا ایک علاج زبان ہے، کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ بہت ساری مشکلات گھروں میں زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ میرے چوتھے امام نے کہا القول الحسن، چوتھے امام کا فرمان ہے القول الحسن، پیار سے بولا کرو۔ کس سے پیار سے بولیں؟ کتنا کم بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی ماں اسے 9 ماہ اپنے شکم میں رکھتی ہے، 2 سال اسے دودھ پلاتی ہے، وہ اس سے بھی پیار سے نہیں بولتا ہے، وہ اس ماں سے بھی پیار سے نہیں بولتا ہے۔ کتنا کم ظرف اور کتنا بد نصیب ہے وہ انسان۔ کہا پیار سے بولا کرو، اگر تم پیار سے بولو گے تو مال میں برکت ہوگی۔ اچھا، زبان اور مال میں برکت؟ جی ہاں، جی ہاں، معصوم نے کہا ہر ایک سے پیار سے بولا کرو، مال میں برکت ہوگی۔ دوسری بات ینمی الرزق، صرف مال میں برکت نہ ہوگی، عمر میں برکت ہوگی۔ اچھا، صرف عمر ہی میں برکت نہ ہوگی، ینسی الاجل، اگر زبان اچھی ہو گئی نا تو یہ تمہاری زندگی کا صدقہ ہے، یہ تمہاری زندگی کا صدقہ ہے۔ حادثاتی موت سے بچا لے گی اچھی زبان، ناگہانی موت سے بچ جاؤ گے۔ پھر کہا پیار سے بولا کرو، پیار سے بولا کرو۔ خاندان میں، معاشرے میں، سماج میں ہم تمہیں محبوب بنا دیں گے اگر زبان اچھی رہی۔ اور کہا زبان کو اچھی کیے رہا کرو، یدخل الجنہ، یہی اچھی زبان تمہیں بہشت میں پہنچا دے گی۔ بس عزیزان محترم، دیکھا پہلی چیز جو انسان کی خطاؤں کو محو کر دے وہ سچائی، دوسری بات جو انسان کی غلطیوں کو مٹا دے اور اس کی جگہ پہ حسنات لکھ دیے جائیں گے وہ حیا۔ اگر حیا آ گئی تو آنکھ پاک و پاکیزہ، حیا ہے تو زبان اچھی رہے گی، اور حیا ہے تو انسان کا کردار پاک و پاکیزہ ہوگا۔ حیا انسان کے کردار کو پاک و پاکیزہ بناتی ہے۔ بس عزیزان محترم، کربلا میں حسین انہی اصول کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے، انہی اصول کو زندہ رکھنے کے لیے آئے تھے۔ کیا حسین کو اپنی بیٹی سکینہ پیاری نہ تھی؟ کیا حسین کو زینب سے محبت نہ تھی؟ کیا حسین کو ام کلثوم سے پیار نہ تھا؟ کیا حسین کو رباب سے محبت نہ تھی؟ خدا کی قسم میرے امام نے سکینہ اور رباب کے لیے کہا ہے انی لأحب دارا تکون فیہا سکینۃ و رباب، اے لوگوں مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں میری سکینہ رہتی ہے، مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں میری رباب رہتی ہے۔ اللہ اللہ، اسی لیے رہائی ملنے کے بعد جب رباب قبر سکینہ پہ آئی ہے نا تو رباب نے قبر سکینہ کو خطاب کر کے کہا اے میری لال سکینہ، ہم کربلا جا رہے ہیں، تمہاری قبر پہ چراغ جلانے والا کوئی نہ رہے گا۔ عجب نہیں قبر سکینہ کو لرزہ ہوا ہو اور قبر سکینہ سے آواز آئی ہو اماں کربلا جائیے گا تو میرے بابا کو میرا سلام کہیے گا، اور اے اماں اتنا کہہ دیجئے گا کہ سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اللہ
اللہ اسی لیے رباب جب قبر حسین پہ پہنچی ہے نا تو رباب نے اپنے کو قبر حسین پہ گرا دیا، اور ایک خاتون جس کی ساری کمائی اولاد ہے نا اور اس کے والی و وارث کربلا میں رباب وہ خاتون جس کی سکینہ زندان شام میں سو رہی تھی، جس کا اصغر کربلا میں سو رہا تھا، اور جس کے والی و وارث کا اللہ شاہ پہ گورو کفن پڑا ہوا تھا اور وہ اب دفن ہو چکے ہیں نا، اسی لیے رباب قبر حسین پہ بیان کر رہی تھی، اے میرے والی و وارث مجھے معاف کریے گا، میری سکینہ زندان شام میں رہ گئی، میرا اصغر یہاں سو رہا ہے۔ اور جب زینب نے رباب سے کہا اے رباب مدینہ چلیے، تو رباب نے کہا شہزادی میں مدینے جا کے کیا کروں گی، میری ساری کمائی سکینہ و اصغر و میرے والی و وارث تھے، میری سکینہ زندان شام میں رہ گئی، میرا اصغر یہاں سو رہا ہے، یہ میرے والی و وارث کی قبر ہے۔ شہزادی رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے ان اسماء الحسنی کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، پاک پروردگارہ حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ معبود ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، معبود ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، پاک پروردگارہ ہم میں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات کے شرف سے مشرف فرما۔ معبود ہم میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما دے، پاک پروردگارہ جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس تھی معبود ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی روحوں کو شاد فرما دے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ ذرا سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر منا بیگم بنت نصیر علی خان اور نصیر البی بی بنت وحید حسین مرحومین کی روح کو ایصال فرما۔